میں آپ سے عرض کروں گا ہمارے لفظ بھی ٹھیک ہونے چاہیے، لہجے بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ وہ جو اشداء علی الکفار ہے وہ تو کافر منافق گستاخ کے لیے، اپنوں کے لیے تو رحماء بینہم ہے۔ اس کے اندر مزاجوں میں تلخی لے آنا اور تھوڑا سا نا رویہ بھی فرق آ گیا ہے بڑا سارا، امیر اور غریب کے لیے فرق آ گیا، چھوٹے اور بڑے کے لیے فرق آ گیا، گاڑی دیکھ کر عزت ہونے لگی، انسان کا مال دیکھ کر اکرام ہونے لگا ہے، کیمرے میں دیکھ لیا جاتا ہے، اندر بیٹھے حضرت دیکھ لیتے ہیں کہ کون کس پجاروں پہ آیا، اس ترتیب سے اس کے لیے اکرام کیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے لہجوں میں اور بالخصوص اپنے گھروں کے اندر ماحول کو اس قدر زیادہ محبت والا بنانا ہے۔ دیکھیں جو میں نے کہا نا کہ لفظ بھی ٹھیک ہو، بعض لوگوں کے لفظ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، ان کا لہجہ ٹھیک۔ صبح نا 6-7 بجے بہو نے پوچھا تھا سسر صاحب سے کہ ابا جی کھانا لاؤ، انہوں نے کہا بیٹا میرا بھی دل نہیں ہے، میں نے نہیں کھانا۔ پھر شوگر کے مریض ہوتے ہیں اکثر بزرگ، تو انہوں نے مثال دے رہا ہوں، انہوں نے کہا 9-10 بجے کہ پتر روٹی لے آ، تو بڑے غصے سے آئی ہے، میں تو انہوں پہلا پوچھا سی، اب برتن اس نے بڑے زبردست تلخی کے ساتھ رکھے ہیں، دروازہ اس نے بڑی شدت سے بند کیا، تو بزرگ آدمی کو تکلیف محسوس ہوئی، یار اس کا لہجہ ٹھیک نہیں، اس نے لفظ ایک بھی نہیں بولا، کوئی گالی نہیں دی، کچھ نہیں کہا، لیکن آنا جانا وہ رویہ ایسا تھا جس سے نا تحقیر محسوس ہوا کہ میری تذلیل کی جا رہی ہے۔ تو شام کو نا بیٹے سے شکایت کر دی والد نے، بوڑھے والد نے کہا پتر تیری بیوی بڑا رسوا کرتی ہے، اسے سمجھا۔ اس نے جب پوچھا تو وہ کہتی ہے ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کی، انہیں تو کچھ بھی نہیں آکھیا، لفظ تو ایک بھی ادا، لیکن اس کا آنا جانا اتنا خطرناک تھا، اس کا بات کرنا ایسا تھا کہ اس نے دل کے کئی ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اس نے کہا میں ابا جی نے پوچھو نا، دسو جی ابا جی میں کیا کیا، تو انہیں کچھ بھی نہیں آکھیا، کی دسو، یہ بتائیں کہ جب تو آئی تھی تو تیرے تیور کیا تھے؟ قرآن مجید نے سمجھایا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہنے لگے وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، تیرے لفظ نہیں تیرا رویہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، تیرے چہرے پر خوبصورتی بھی ہونی چاہیے، تیرے لہجے کے اندر حسن بھی ہونا چاہیے، تیرا انداز، اپنے انداز کو محبت والا بنایا جائے، اپنے لب و لہجے میں وہ خوبصورتی پیدا کی جائے کہ لوگ گرویدہ۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو دیکھ کے اپنا سارا ماحول خراب کر لیتے ہیں۔ بھئی دوسروں کا اثر لینا تھا یا امت مسلمہ نے اپنا اثر دوسروں کو دینا تھا؟ بجائے اس کے کہ ہمارا اس پہ اثر، میں سفر کر رہا تھا تو لمبا سفر تھا بڑا، تو ایک صاحب گاڑی کو غلط کراس کر گئے، غلط کراس بھی کر گئے اور تھوڑی تنقید بھی کر گئے، تو ڈرائیور صاحب کا موڈ خراب ہو گیا۔ موڈ خراب ہو جائے تو موڈ خراب والے بندے کے ساتھ سفر کرنا، بندہ آدھے گھنٹے میں تھک جاتا ہے، اس کا موڈ ہی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ موڈ کا ٹھیک ہونا صحت کے ٹھیک ہونے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو موڈ خراب ہو گیا، اب وہ گاڑی جو ہے وہ چل تو رہی ہے پر اس کے اندر جو ماحول ہے نا وہ ایسے ہے جیسے جون جولائی کی گرمی پڑ رہی ہے۔ تو میں نے اس بچے سے کہا ذرا گاڑی سائڈ پہ کرو، اس نے گاڑی سائڈ پہ کی، تو میں کہا پتر تو پانی لے تے پی تے موڈ صحیح کرو، تے انہیں جو کرنا سی وہ کر گیا، تے ایسا تے سفر کرنا ہے کہ نہیں۔ ایک بندے کی ایک تلخ بات کی وجہ سے نا ہو جاتی ہے اپنے رویے کو کبھی بھی خراب، اپنے رویے میں خوبصورتی آئیں گے نا بڑے لوگ، بڑی حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، رات کا ٹائم تھا، ایک رستے سے گزر رہے تھے، تو آدھی رات کے وقت ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں سڑک کنارے۔ اس زمانے میں لوگ کھڑاؤں پہنتے تھے، لکڑی کے جوتے، حضرت کا پیر آ گیا تو وہ اچانک ٹکر ہو جائے تو کیا کہتے ہیں سارے لوگ، اس نے بھی وہی کہا، اس نے کہا اچانک وہ بزرگ اٹھے، سوئے ہوئے تھے، پیر پہ پیر آیا، تکلیف ہوئی تو کہنے لگے آپ اندھے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ چلو میں اگر اندھا ہوں تو آپ کو عقل نہیں ہے معاذ اللہ آپ سڑک پہ سو رہے ہیں یا رستہ گزرنے کا، کیوں سو رہے ہیں؟ اس نے کہا بندے یہ مقام ہے کہ بندہ محبت والا ہے کہ تلخی والا ہے، اب سمجھ آتی ہے، روٹین میں تو سارے پیار کرتے ہیں، اب سمجھ آتی ہے۔ اس نے بات کی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہنس پڑے، یہاں ہنسنا کمال ہے،
ਜਿੱਤਨ ਜਿੱਤਨ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੇਡੇ, ਕਦੇ ਹਾਰਨ ਵੀ ਖੇਡ ਫਕੀਰਾ। ਜਿੱਤਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਡੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ, ਹਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ हीरा। हज़रत अनस बिन मालिक की हदीस सही बुखारी में मौजूद है। फरमाते हैं हुजूर ने सुर्ख धारीदार चादर यहाँ रखी हुई थी, हुजूर गुजर रहे थे, एक शख्स ने पकड़ के चादर को खींचा, करीब महबूब की मुकद्दस गर्दन पर निशान पड़ गया। जब हुजूर ने पलट कर देखा तो कहने लगा, जी मैं कोई भीख लेने आया था, कुछ अता कर दें। हज़रत अनस कहते हैं, लोगों मैं कुर्बान जाऊं, जब हुजूर ने बात सुनी तो नबी करीम ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। यहाँ मुस्कुराना, कोई जोर से दरवाजे पे दस्तक दे दे तो उस फकीर को खैरात कोई नहीं मिलती। उसने निशान डाल दिया पर करीम मुस्कुरा रहे हैं, ये अंदाज है अंदाज मोहब्बत। नबी करीम मुस्कुरा रहे हैं और फरमाया, दो पहाड़ियों के बीच जितनी बकरी खड़ी हैं सारी इसे दे दो सारी इसे। ये अंदाज है कि आप अगर प्यार वाले हैं तो फिर आप सिर्फ अपनों के लिए प्यार वाले हैं, जो हाथ बांध के पीछे चलते हैं फकत उनके लिए प्यार वाले हैं, जिन्होंने पूरी फर्मा बरदारी का ऐलान कर दिया फकत उनके लिए प्यार वाले हैं। सुनिएगा और याद रखिएगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह, मेरी बात भी मुकम्मल हो गई, समेटने लगा हूं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से उसने कहा, बंदे, हंस पड़े और बुजुर्ग के कंधे पे थपकी देके कहने लगे, नहीं बाबा जी मुझे नजर आता है, ये कुछ लोग शाह से ज्यादा शाह के फर्मा बरदार होते हैं। बल्कि और मिसाल दूं तो ये जो केतली होती है ना, ये चाय से ज्यादा गर्म होती है हमेशा। वो जो साथ थे ना 2-3 सिपाही, उन्होंने ना तलवारें निकाल ली। आप फरमाने लगे, तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे, गुस्ताख है, इसे कत्ल करेंगे। फरमाया, कौन सी गुस्ताखी की इसने? कैसे सजा देंगे, मारेंगे? फरमाया, कोई गुस्ताखी नहीं। क्या हुआ? कहा, जनाब उसने आपको अंधा कहा है। आप फरमाने लगे, नहीं उसने तो नहीं कहा। जनाब कहा है। फरमाया, नहीं कहा। जनाब कहा है। आप फरमाने लगे, बाबा तुमसे बातें कर रहा था, मुझसे कर रहा था? कहा, हुजूर आपसे बात कर रहा था। तो फरमाने लगे, बाबा जी ने तो एक सवाल पूछा है कि आप अंधे तो नहीं, तो मैंने कह दिया मुझे नजर आता है, इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है? तो मुख्तसर सी बात है, अभी आप अंधे तो नहीं, तो उसका जवाब है, नहीं मुझे नजर आता है। थोड़ा सा ना लहजों में, उठने बैठने में, अपने शब व रोज में, अपने अंदाज में, थोड़े से मिजाज में मोहब्बत हो, थोड़ा तबीयत नरम हो, थोड़ा जो कल्ब है, जो दिल है, उसके अंदर किसी के लिए गुंजाइश हो। क्या कहते हैं हमारे बुजुर्ग? हमारे बुजुर्ग कहते हैं, मकान ही बड़े ना बनाओ, दिल भी जरा बड़े करो। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, सिर्फ जमीनें ही ना वसी करो, थोड़ा सा ज़रफ भी बड़ा करो। क्या कहते हैं? 14 तबक मेरे दिले दे अंदर ते मैं तंबू वांगू ताने हूँ, दिल दरिया समुद्रों डूबे। दिल दरिया